الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ذکر اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صالحین اللہ کے جو نیک بندے ہیں مقبول بندے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کے بعد رسولان اعظام کے بعد حضور کے صحابہ حضور کی اہل بیت انبیاء کے بعد سب سے افضل اعلیٰ تھے، اور یہ امت کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ یہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اس لیے یہ بہترین امت ہے۔ تمام انبیاء کرام کی امتوں میں سے اس امت کے علماء کو بہترین علماء قرار دیا گیا۔ ہاں جو فتنہ پھیلانے والے ہیں، جو حق کا اظہار نہیں کرتے، وہ بدترین علماء، یہ حضور نے واضح فرما دیا ہے۔ اس طریقے سے اس امت میں جو صالحین لوگ ہیں وہ تمام انبیاء کرام کی امت میں سے زیادہ مرتبے والے ہیں۔ ایک بزرگ کو عام لوگ مانتے ہیں، ایک بزرگ وہ ہوتے ہیں جن کو بزرگان دین بھی مانتے ہیں اور علماء کرام بھی مانتے ہیں۔ وہ بزرگ حضرات صاحب مزار جن کو بزرگان دین بھی مانتے ہیں اور صالحین بھی مانتے ہیں اور علماء بھی مانتے ہیں، اصل ان کی عظمت و اہمیت ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے پیر کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی بڑا مزار بنا دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اس صاحب مزار کی ہے جس کو علماء بھی تسلیم کریں۔
میں خود دکھا سکتا ہوں، بہت سارے مزارات بنے ہیں جس کو لوگ تو مانتے تھے، علماء نہیں مانتے۔ اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں ان علماء کی، ان صلحاء کی بات کر رہا ہوں جن کا وجود باعث رحمت ہے، جن کا وجود باعث برکت ہے، اور میں اس صاحب مزار کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاری۔ توجہ سے سننا ہے موضوع۔ مزارات پہ کیسے حاضری دینی ہے، عورتیں جا سکتی ہیں نہیں جا سکتی، حاضری کا کیا طریقہ، یہ ساری چیزیں بیان ہوں توجہ کے ساتھ۔ تو اللہ کریم نے اپنے صالحین بندوں کا ذکر جو فرمایا ہے، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ یاد رکھیں ولی بنتا ہی تب ہے جب ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں۔ ہر نتھو پھتو خیرہ ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے شرط ہے کہ وہ بندہ اعمال صالحہ کرتا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے پھر فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی دوست کون ہیں؟ جو متقی پرہیزگار ہیں۔ جو بندہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، متقی پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ المتقی من اتقى من الشرک والمعاصی، متقی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بھی بچ جائے اور شرک سے بھی بچ جائے۔ گناہ کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا، اور شرک کرنے والا مشرک بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہو سکتا ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہو۔ یہ میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ ہر کوئی ولی بننے کے اہل نہیں ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کے اعمال اچھے ہوں۔ من سلک طریق المصطفیٰ، جو حضور کی سنت کے مطابق چلنے والا ہو، زندگی گزارنے والا ہو، وہ ولی ہے۔ عوام الناس کا اعتبار نہیں ہے۔ کسی کو لوگ عام لوگ ولی بنا لے، سمجھ لے۔ جب عام لوگ بنائیں گے تو پھر یہی ہوگا، لوٹے شاہ بھی پیر ہے، کجے شاہ بھی پیر ہے، ڈنڈے شاہ بھی پیر ہے، سوٹے شاہ بھی پیر ہے، پکوڑے شاہ بھی پیر ہے، پھر یہی ہوگا۔ اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، میری باتوں پہ غور کریں ذرا۔ جتنا صالحین لوگ ہیں، صحیح معنی بزرگان دین ہیں، ان کا نام بدلا نہیں، بگڑا نہیں ہے۔ ان کے جو والدین نے صحیح نام رکھا تھا، ان کی زندگی 60 برس 70 برس 100 برس کم و بیش، اور ان کے وصال کے بعد بھی صدیاں بیت جائیں، ان کا نام وہی مشہور ہے۔ نہ انبیاء کرام کا نام بدلتا ہے، نہ صالحین کا نام بدلتا ہے۔ توجہ ہے نا ذرا، آپ غور کریں میری باتوں پہ۔ ایسے مزاج کے مالک نہ بنے، ٹھیک ہے جی ہر کوئی ولی ہے، ہر کوئی پیر ہے، نہیں نہیں۔ پیر وہی ہوتا ہے جس کو دین کی سمجھ ہو، جو حضور کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو، وہ پیر ہے۔ فیصل آباد میں کئی مزارات ہیں، میں نہیں جاتا، لوگ جاتے ہیں، علماء کرام نہیں جاتے۔ کچھ لوگ عامل ہوتے ہیں، کوئی کچھ عمل کر لیے، مشہور ہو گئے، اکا دکا لوگوں کے کام ہو گئے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسلام میں ولی کی پہچان یہی ہے کہ اس کا اخلاق اور کردار سنت کے مطابق ہو، بس یہ بات ہے۔ اب ذرا صالحین یاد رکھنا،
زندہ ہوں تب بھی ان سے محبت، اور اگر وہ دنیا فانی سے چلے جائیں تو ان کی قبروں پہ ہم جا سکتے ہیں۔ مزارات پہ، قبروں پہ جانا کوئی شرک نہیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ احد شریف کے شہداء، جنگ احد لڑی گئی احد کے مقام پر، وہاں حضور کے چچا اور دیگر صحابہ کی کرام قبور موجود ہیں۔ حضور باقاعدہ طور پہ سال کے بعد تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر خطبہ دیتے، دعا فرماتے تھے۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد خلفاء راشدین کا بھی وہی عمل رہا۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، یہ خلفاء حضور کے وصال کے بعد سال کے بعد باقاعدہ جاتے تھے۔ اسلام میں یہ بھی نہیں ہے ہر وقت دوڑے رہو مزارات پہ دوڑے رہو، یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ میری باتوں کو ذرا دل میں جگہ دو، دماغ میں جگہ دو۔ اور آج تک امت جاتی ہے۔ جنت البقیع میں حضور اکثر جاتے تھے دعا مانگنے کے لیے، رات کو جاتے تھے، کئی روایات میں حدیث میں موجود ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں بزرگان دین اور ائمہ کرام اور محدثین کے مزارات پہ لوگوں کا آنا جانا تھا، اور آج بھی ہے۔ اور آج کہا جاتا ہے مزارات پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے۔ ہاں، وہاں آپ سجدے کے لیے جھکیں، وہاں سجدے کو جائز سمجھیں، وہاں اس صاحب قبر کو حاجت روا مشکل کشا سمجھیں، یہ شرک ہے۔ اگر سمجھیں یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے اور اللہ اپنے نیک بندے کے ذریعے سے مشکلیں حل کرتا ہے، اور آپ سجدہ نہیں کرتے، آپ دعا مانگتے ہیں اس کے وسیلے سے، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ یہ امت کا عقیدہ یہی ہے۔ محبت سبحان اللہ کہہ دیجئے، خاموش بیٹھے آئے تو بڑے نظریے کی میں آپ کو آج باتیں بتا رہا ہوں۔ تو آج 14 صدیوں کے بعد صرف یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ 1000 برس پیچھے چلے جائیں، 1200 برس چلے جائیں، زمانہ نبوی تک چلے جائیں، آپ کو بے شمار ایسے واقعات نظر آئیں گے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، علماء صالحین یہ مزارات پہ جاتے تھے۔ میں ائمہ کرام کی بات بتا دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو وقت کے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں مجھے جب کہ مشکل درپیش آتی ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پہ حاضری دیتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں، اللہ میری مشکل فوراً حل کر دیتا ہے۔ میری اپنی زندگی کے بڑے بڑے واقعات ہیں، کئی تقریریں میں آپ کو سنا سکتا، اپنے واقعات، حالات۔ بزرگان دین یاد رکھیں مشکلیں حل کرنے والا اللہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے، ہمارے مقصد پورے کرنے والا، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ یہ نیک بندے ذریعہ ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے سے مشکلات آسان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ مشرکانہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث گزرے ہیں، اور قرآن مجید کے بعد پوری دنیا میں جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اس کے درجہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2,000 میل کا سفر بھی کیا ہے ایک حدیث کے لیے، اور حرم کعبہ میں بیٹھ کر صاف لباس پہن کر آب زمزم سے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل حرم شریف میں پڑھ کر پھر حدیث لکھی ہے۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کے وصال کے بعد ان کی قبر سے
آج بھی مٹی سے خوشبو آتی، علماء فرماتے ہیں۔ سنی، دیوبندی، وہابی، تمام مسلک کے علماء نے لکھا ہے، اور ان کے بڑے بڑے علماء لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار سے، ان کی مٹی سے خوشبو آتی ہے۔ اب دیکھیے ذرا، امام بخاری کی مزار افغانستان میں ہے، بخارا میں ہے، اور باقاعدہ طالبان بھی وہاں پہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مزار کا ایک واقعہ میں کرتا چلا جاؤں، جس کو محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے۔ سمرقند، یہ بھی افغانستان میں ہے، فاصلے پہ ہے، تو اس ایریے میں بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی، کئی مرتبہ نماز استسقاء پڑھی، بارش مانگی ہے، بارش نہیں ہوئی۔ ایک نیک صالح آدمی سمرقند کے قاضی کے پاس، قاضی وہ ہوتا تھا جو سب سے بڑا صاحب علم ہوتا تھا، حاضر ہوا، کہا میرا مشورہ ہے اگر آپ قبول کر لیں، آپ لوگوں کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ لے جائیں اور جا کر دعا کریں تو اللہ ضرور بارش دے گا۔ قاضی وقت نے نہیں کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو سنت پہ عمل کر چکے ہیں، ہم نماز پڑھ چکے ہیں، دعا مانگ چکے ہیں، بارش نہیں ہوئی، اب کسی کی مزار پہ جائیں، امام بخاری کی مزار پہ جائیں، جب نماز پڑھ لی ہے، دعا مانگ لی ہے، تو اب کیا ضرورت جانے کی۔ لیکن قاضی وقت بھی صحیح العقیدہ تھا، دین کو سمجھنے والا تھا، اس نے اس بزرگ کا مشورہ قبول کر لیا اور سمرقند میں اعلان کرا دیا ہم نے فلاں دن امام بخاری کی مزار پہ جا کے حاضری دینی ہے اور دعا مانگنی ہے، اللہ بارش دے گا۔ سمرقند کے لوگوں نے بھی نہیں کہا جناب نماز تو پڑھ لی ہے، سنت تو یہی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان تو یہی ہے، وہ تو ہو گیا ہے، اب آپ ہمیں لے جائیں گے مزار پہ۔ مزار پہ کیا ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، جو دن مقرر تھا لوگ چلے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد دعا کی، ابھی لوگ واپس سمرقند نہیں آئے، بارش شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھنا، صالحین کے مزارات یہ فیض کا مرکز ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہیں۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ مزارات پہ حاضری کیسے دینی ہے؟ یاد رکھنا، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت مجددین ملت فرماتے ہیں کہ کوئی قبر کو کوئی بڑے سے بڑی مزار بھی کیوں نہ ہو ہاتھ نہیں لگانا۔ دوسرے مسلک کے لوگ کاش سمجھیں، وہ کہتے وہ تو مشرک کے نام ہے امام احمد رضا، وہ تو بدعتی کے نام ہے، سراسر غلط ہے۔ نظریہ دیکھیں، عقیدہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں کوئی مزار کو ہاتھ نہیں لگانا، کوئی مزار کو چومنا نہیں ہے، مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاصی پڑھیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں دعا کریں، اور اس صاحب مزار کی روح کو پیش کریں، اور پھر ان کے وسیلے سے یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، تیری دربار میں اس کے عمل قبول تھے، میرے اللہ اس کی برکت سے میری مشکل حل فرما۔ امام فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہاتھ لگانے کی، کوئی ضرورت نہیں جھکنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے چومنے کی، دور کھڑے ہو کر، اور میں گناہگار بھی اسی پہ عمل کرتا ہوں،
میں بڑی بڑی مزارات پہ حاضر ہوا، دور دراز گیا، اور یہ اتفاق میرا اس لیے بنتا ہے کہ میں کشمیر تک گیا، سرحد میں، ادھر سندھ میں، دور دراز شہروں میں جہاں میرا بیان ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے وہاں کی مزار ہو تو فاتحہ پڑھ لیتا ہوں میں، لیکن کسی مزار پہ میں نے چوما نہیں ہے، جھکا نہیں ہوں، یہ میرے امام کا فتویٰ ہے، میں اسی پہ عمل کرتا ہوں۔ تو اب بتائیے اس میں کوئی شرک کیا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہوں میں، اس کے وسیلہ سے مانگ رہا ہوں۔ یاد رکھنا، ڈائریکٹ مانگنا بھی صوفیاء کرام بزرگان دین کے نزدیک جائز ہے۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ صالحین زندہ ہیں۔ علماء دیوبند کے نام عالم دین، تحفہ نساء یہ کتاب ہے فارسی میں، یہ پہلے پڑھائی جاتی تھی، اس کی شرح میں ایک مقام پہ لکھتے ہیں قبر پہ اگر چڑیا بھی آ بیٹھے تو دارالعلوم دیوبند کے عالم دین لکھ رہے ہیں قبر والے کو علم ہوتا ہے میری قبر پہ نر بیٹھا ہے یا مادہ بیٹھی ہے۔ قبر والے کو علم ہوتا ہے میری قبر پہ کون آیا، بیٹا آیا ہے، باپ آیا ہے، بھائی آیا ہے، کون آیا ہے، دوست آیا، پہچانتا ہے۔ ایسا نہیں قبر والے کو علم نہ ہو، یہ تو عام مسلمان کی بات ہے۔ تو جو صالحین ہیں ان کو تو علم ہوتا ہے۔ باقاعدہ کرامات اہل حدیث میں جو اہل حدیث لوگ نہیں مانتے، بھابی نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں نہ جاننے کی ضرورت ہے نہ دعا کی ضرورت ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ ایک ان کے عالم دین فوت ہو گئے، ان کے بیٹا قبر پہ آتا تھا، دعا مانگتا تھا، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا۔ باپ بیٹے کے خواب میں آیا، بیٹا تو میری قبر پہ نہیں آتا، کیا آپ کو پتہ ہے ابا جی؟ ہاں مجھے پتہ ہے، جس راستے سے تو آتا تھا مجھے اس کا بھی پتہ ہے، اور جدھر تو جاتا تھا مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ اگر وہابی عالم دین کو اپنے بیٹے کے آنے جانے کا علم ہے تو صالحین کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ تو یاد رکھیں جو صالحین دنیا سے گئے اور اپنے اعمال اور اخلاص کا سونا لے کر گئے، اپنے جسم کو گناہوں سے زنگ آلود نہیں ہونے دیا، اللہ کو راضی کرتے رہے۔ آپ دیکھیں ایک لوہا ہوتا ہے، ایک سونا ہوتا ہے، لوہا کچھ عرصہ پڑا رہے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ سونا اگر 1000 برس بھی مٹی کے نیچے پڑا رہے، 1000 برس کے بعد بھی سونا صاف ہی صاف ہے۔ تو جو صالحین لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں اچھے اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا، میں اکثر کہتا ہوں قبر میں جانے کے بعد ان کا جسم تو جسم، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو صالحین کے بہت سارے واقعات ہیں، تو یاد رکھیں ان کے وسیلہ سے عام مسلمان مانگتا ہے، یہ جائز ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یا اللہ مجھے اس اپنے نیک بندے کے صدقے سے میری بیماری دور فرما، میری پریشانی دور فرما، میری مشکل حل فرما، میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ یا اے اللہ میں اس مزار پہ آ کے یہاں پر خیرات کروں گا، یہ سب باتیں جائز ہیں۔ اب دیکھیے اس مہینے میں جیسے ہستی کوس ہوتا ہے، قطب الاقطاب غوث الاغیاث سیدنا دات الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، پاک و ہند میں بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام اور صالحین یہاں حاضری دیتے رہے۔ تمام سلاسل کے بزرگان دین وہ حاضری دیتے ہیں۔ علامہ اشرف علی تھانوی جو دارالعلوم دیوبند کے نامور عالم دین گزرے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ میری دار کا مسئلہ تھا، میں لاہور میں آیا تو میں بادشاہوں کی قبروں پر بھی گیا، لیکن جب میں یہاں پہنچا، یہ دیکھیے دوسرے مسلک کا نامور عالم دین کہہ رہا ہے، جب میں یہاں حاضر ہوا، داتا صاحب کی مزار پہ حاضر ہوا، تو میں نے کیا دیکھا، سینکڑوں ملائکہ 10 بستہ داتا صاحب کے سامنے کھڑے ہیں۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔
داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، آپ کی بے شمار کرامات ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا آپ نے ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہے۔ برے صغیر پاک و ہند میں سب لوگ ہندو ہوتے اگر یہ بزرگان دین نہ آتے۔ ان کا بڑا فیض ہے، اور آج وہی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلوں کو برا بھلا کہیں گے۔ حدیث پڑھی تھی، اب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس دور میں دوسرے مسلک کے لوگ کہتے ہیں یہ سب مشرک تھے۔ ائمہ کرام بھی ان کو بس فقہ آتی تھی، حدیث نہیں آتی تھی، معاذ اللہ۔ ان کا دین سے کیا تعلق؟ وہ تو حدیث کو چھوڑ گئے۔ بزرگان دین یہ سارے مزارات والے مشرک ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ ہم نے حدیث پڑھی، آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تمام بزرگان دین، ان کا بڑا فیض ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، غریب نواز، ہند الولی، سلطان الہند، یہاں آ کے چلہ کشی کرتے ہیں۔ اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے، حسنی حسینی سید تھے، یہاں چلہ کشی کی، اور جب چلہ کاٹ لیا، جب جانے لگے، داتا اجمیری نے نوازا تو پھر زبان پہ کیا شعر آیا؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اس شعر کو بھی بدل دیا ہے۔ کیا بدلا ہے؟ گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، ناقصارا پیر کامل حضرت محمد مصطفیٰ، یہ بدل دیا ہے۔ خواجہ اجمیری جیسی شخصیت جنہوں نے 90 سے 95 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، یہ ان کی برکات ہے۔ یہ بزرگان دین صالحین جن کا بڑا فیض ہے، آج یہ مشرک ہو گئے معاذ اللہ۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سیدنا فاروق اعظم کی اولاد سے ہیں، فاروقی ہیں، آپ جب لاہور شہر میں آتے، آپ ادب و احترام کا یہ عالم ہوتا تھا، سامنے چوک سے آپ کوہنیوں کے بل آتے اور واپس جاتے تو کوہنیوں کے بل جاتے، اور لمبے لمبے سانس کھینچتے۔ نبی رحمت کا فرمان بھی ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں، بادشاہ ہیں، جن کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، ضیاء الحق کی قبر، جس کے پاس سارے عہدے تھے، اس کی قبر پہ جھاڑو دینے والا کوئی نہیں ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، گرد و غبار ہے۔ داتا صاحب کی مزار پہ دن کو جائیں یا رات کو جائیں، آپ کو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی نعت خوانی کر رہا ہے، کوئی گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے۔ یہ اللہ والے جن کا خاندان نہیں ہے، اتنا صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی ان کی مزار پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے علماء جاتے ہیں آپ کی مزار پہ، بڑے بڑے صالحین جاتے ہیں۔ داتا صاحب یہ تمام بزرگان دین زندہ ہیں، تو عورتوں کا جانا، مسئلہ توجہ سے سن لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہو جو عورتیں بہت کثرت سے مزارات پہ جاتی ہیں، قبروں پہ جاتی ہیں۔ بعض علماء نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روک دیا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، پہلے حضور نے روک دیا تھا قبروں کے پاس نہیں جانا، ان کی زیارت نہیں کرنی۔ جس طرح مردوں کو روکا تھا، عورتوں کو بھی روک دیا گیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دے دی، میں نے تمہیں پہلے روکا تھا، اب قبروں کی زیارت کرو، یہ دنیا میں تجھے زہد و تقوی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ہر مسلمان گناہگار مسلمان کی قبر پہ جا سکتا ہے۔
हुजूर ने इजाजत दे दी और फरमाया कि वो औरतों के लिए हुक्म पहले था, अब नहीं है। बाज़ ने कहा नहीं, मुस्तकिल औरतों के लिए है कि उन औरतों पे लानत हो जो मज़ारात पे कब्रों की हाज़िरी देती रहती हैं। बाज़ उलमा ने कहा नहीं, हाँ वो औरतें जो लिबास का ख्याल नहीं करती, बेपर्दा जाती हैं, आना जाना लगा रहता है, ये गलत है। तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ, औरतों का आना जाना अगर शरई तौर पे ममनू होता, और कुछ लोग यहाँ तक बयान कर जाते हैं जब औरत किसी कब्र पे जाती है तो वो कब्र वाला मुर्दा उसे नंगे बदन देखता है, औरत के जिस्म नंगा नजर आता है, ये सरासर गलत है। हुजूर ने फरमाया मेरी आयशा से दीन सीखो, तिहाई दीन तिहाई शरीयत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा से हमें मिला है। उम्मत में सबसे ज्यादा फिकी, आलिमा, मुहद्दिसा और कुरान को समझने वाली, दीन को समझने वाली आप थीं। हुजूर के विसाले मुबारक के बाद अगर मुतलकन कब्र पे जाना हराम होता, आप बाकायदा जाके जियारत करती। फिर सैयदना सिद्दीक अकबर आपके वालिद गिरामी का विसाल हो गया, आप फिर भी जाती थी आम लिबास में। फिर जब सैयदना उमर इब्न खत्ताब का विसाल हो गया, आप फिर आम लिबास के ऊपर मोटी चादर पहन के जाती। किसी ने सवाल किया अम्मी जान पहले आप आम लिबास में जाती थी, उसके बाद जब सैयदना फारूक आजम की कब्र बनी है तो आप मोटी चादर पहन के जाती हैं। सुनो, ये उम्मत की माँ जिसे कुरान ने माँ कहा है, ये हुजूर की वो बीवी जो दीन को समझने वाली है। आज सखी सरवर का मेला है, आधी बस औरतों की आधी बस मर्दों की है। शहबाज कलंदर का मेला है, आधी बस औरतों की आधी बस मर्दों की है। ये फुला मजार पे मेला है, आधी बस औरतों की है मर्दों की है। ये सब गलत है। हमें अपने अकायद का इल्म होना चाहिए। मेरी बातें जरा गौर से सुनो, ये सब गलत है। तो हमारी माँ जिसको कुरान ने माँ कहा है, जिसको कुरान ने माँ कहा है, वो अज़वाजुहु उम्महातुकुम, उस नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। और उम्मत की सबसे ज्यादा दीन को समझने वाली अम्मा आयशा ने क्या फरमाया? फरमाया पहले अल्लाह के रसूल थे, मेरा उनके साथ रिश्ता था, फिर मेरे वालिद आ गए, उनसे रिश्ता था, मैं उनकी बेटी थी, बेटी के बाद से क्या पर्दा। अब जब सैयदना फारूक आजम आ गए, अब मुझे शर्मो हया आती है कि मैं आम लिबास में चली जाऊं। उम्मत की माँ कह रही है मैं चादर इसलिए पहन के जाती हूँ, मोटी चादर इसलिए पहन के जाती हूँ, पर्दा इसलिए करती हूँ, मुझे उमर इब्न खत्ताब से हया आती है। तो हमारी खवातीन अगर इस अंदाज से जाती हैं, बेहुदा लिबास है, बारीक लिबास है, या सर पे दुपट्टा नहीं है, या हिजाब नहीं है, बेपर्दा जाती है, तो वो मुजरिम है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत का फतवा क्या है सुनिए जरा। आपने बाकायदा रिसाला लिखा है, एक लिखा है कि औरतों का मज़ारात पे जाना ममनू है, न जाएं, ये फितनों का दौर है, बेहयाई का दौर है। इसलिए औरतों को चाहिए कि मज़ारात पे हाज़िरी न दें, मर्द हजरात जाएं, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लिहाजा हमें भी समझना चाहिए कि हमारा अकीदा क्या है, हमारे उलमा ने क्या बयान किया है। इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, हर बंदा आज की गुफ्तगू जो सुनी है इस पे गौर करना है। ये नहीं कि औरतें हमारी चलें कभी किसी मज़ार पे कभी किसी मज़ार पे, ये सब गलत है, शरीयत के खिलाफ है, ये नाजायज़ है। हाँ, अगर अपने बाप बेटे भाई किसी कब्र पे जाना है, कम जाएं, पर्दे में जाएं, थोड़ी देर जाएं, रोना नहीं है। औरतों को रोका इसलिए गया है कि औरतें रोती हैं, नरम दिल होती हैं। बकाउल हय्य युअज़्ज़िबुल मय्यत, जिंदा के रोना से
مردہ کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا جانا ہے تو تھوڑے وقت کے لیے جائیں، با پردہ جائیں، ورنہ جانا الٹا گناہ ہوگا، الٹا سزا ہوگی، الٹا عذاب ہوگا، لہٰذا بچیں اور قرآن و سنت پہ ہم عمل کریں۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔